أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ. گزشتہ درس میں یہودیوں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کے حوالے سے فرمایا گیا مبارکا وہدی للعالمین. آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ کے گھر کے متعلق مزید کچھ فضائل ذکر ہیں، جن میں سے ایک یہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس بیت اللہ شریف میں کھلی نشانیاں موجود ہیں. نشانی ہوتی ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. ان نشانیوں کو دیکھ کر بندہ ان نشانیوں سے منزل تک پہنچے، اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اس کی قدرتوں کو سمجھے. بیت اللہ شریف کی نشانیوں میں سے ایک کھلی نشانی اللہ جل شانہ نے اس گھر کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہر زمانہ میں ہر دشمن سے اپنے گھر کو محفوظ رکھا. دنیا نے دیکھا ابرہہ ہاتھیوں جیسے مضبوط جانور کو لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلا. اب ظاہراً تو ایسے لگتا ہے کہ ہاتھی سے بھی کوئی بڑی یا مضبوط چیز مقابلے کے لیے آتی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. ابرہہ کے پہاڑ جیسے مضبوط ہاتھیوں کو معمولی سی ابابیلوں نے اپنی چونچوں میں کنکر لے کر بھگا دیا. یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. آج بھی خوش نصیب سعادت مند لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں، ہر حاجی 3 دن مسلسل 7 کنکر لے کر وہاں جمرات پر شیطانوں کو مارتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ پرانا پڑا ہوا یا پہلے سے مارا ہوا کنکر نہ اٹھایا جائے. ہر حاجی اپنے کنکر ساتھ لائے، نئے کنکر مارے. تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر روز 3 دن مسلسل 7 کنکر ماریں. یہ تو کوئی بہت بڑا پہاڑ بن جانا چاہیے. وہاں کوئی ان کنکروں کو اٹھانے کا انتظام بھی نہیں، لیکن یہ کنکر کہیں نظر ہی نہیں آتے. حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن خوش نصیبوں کا حج قبول ہو جائے ان کے کنکر فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، البتہ جو قبولیت سے محروم ہوں ان کے کنکر وہیں پڑے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. پھر فرمایا اس بیت اللہ میں ایک اور نشانی بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. پتھر جیسی سخت چیز اور پاؤں جیسی نرم چیز. اب پتھر پر کھڑے ہوں تو پاؤں کے نشان کہاں پڑتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ اپنے خلیل کے پاؤں کے قدموں کے نشان پتھر کو نرم کر دیا اور وہ اس کے اندر نشان ثبت ہو گئے، آج بھی موجود ہیں. پھر یہی وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر
حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب تعمیر اوپر کو جا رہی تھی تو یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا، اور جب اترنے کی ضرورت ہوتی نیچے سے کچھ اٹھانے کی تو یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے مقام ابراہیم کو محفوظ رکھا۔ آج بھی خوش نصیب سعادت مند طواف کرتے ہیں تو ان کے لیے سنت عمل یہ ہے کہ وہاں وہ 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ بیت اللہ شریف کا مزید شرف ذکر فرمایا، من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، حرم کی سرزمین میں پہنچ گیا، وہ مامون ہو گیا، اسے ہر طرح سے امن ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی کے بیٹے کا قاتل یعنی ایسا دشمن کہ جسے دیکھتے ہی خون کھول اٹھے، ایسے قاتل کو بھی حرم کی سرزمین میں آ جائے تو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، وہاں سے باہر نکلنے کا انتظار کیا جاتا تھا۔ حرم کی زمین تو اتنی محترم، اتنی محفوظ اور مامون قرار پائی کہ اس سرزمین میں، ان حدود میں چرند پرند بھی محفوظ، شکار کرنے سے بھی منع کیا گیا، کسی موذی کو مارنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو ایسی امن والی جگہ، اور یہ امن والی جگہ کون سی بنی؟ ان لوگوں کی جگہ بنی کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لڑائی مار کٹائی جنگ و جدل جن کی عادت تھی، صدیوں سے جو لڑتے تھے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کیوں لڑ رہے ہیں، کہتے تھے اباء و اجداد لڑ رہے تھے، ہم ان کی روایت نبھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسی جگہ کو، ایسے لوگوں کے درمیان ایسی جگہ کو امن والی جگہ بنا دیا، یہ اس کی قدرت کی نشانی اور اس گھر کی فضیلت۔ مزید اس گھر کا شرف یہ ہے، فرما للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس گھر کا شرف یہ ہے ہر مسلمان جسے اس گھر پہنچنے کی استطاعت ہے۔ استطاعت کا مطلب آنے جانے کا خرچ ہے، یہاں جتنے دن قیام کرے، رہائش کھانے پینے کا خرچ ہے، اور غیر موجودگی میں پیچھے اہل و عیال کے کھانے پینے اور ان کا انتظام موجود ہے، تو اس شخص پر اس گھر کی زیارت کرنا اور وہاں پر چند اعمال کو بجا لانا جسے حج کہا جاتا ہے فرض ہو جائے۔ یہ اس گھر کا شرف، اللہ کے گھر کی فضیلت، اللہ کے گھر کا اعزاز ہے کہ طاقت رکھنے والوں کو پابند بنایا گیا کہ ضرور اس گھر کے اندر پہنچیں، دیوانہ وار طواف کریں، اس گھر کی زیارت کریں، یہاں چند اعمال کریں اور یہاں سے نور، خیر، برکت، ایمان کی شعاعوں سے سینے روشن کر کے واپس ہوں۔ اور جو شخص ہمت طاقت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، ہیلے بہانوں سے اس کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس نعمت سے محروم رہ جاتا ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے عجب وعید ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو حج کے فرض ہونے کا ہی انکار کرے، وہ تو ٹھہرا کافر۔ ایک وہ ہے کہ جو انکار نہیں کرتا لیکن مانتا بھی نہیں، عملی طور پر جانے کے لیے تیار بھی نہیں، سو عذر تراش رکھے ہیں، اب بچوں کی شادی، اب فلاں معاملہ، اب فلاں معاملہ، اب فلاں معاملہ، کرتے 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 عمر گزر گئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ تو فرمایا جو شخص انکار کرے یا مانتا ہے لیکن ہیلوں بہانوں سے عذر معذرت کرتا رہے اور حج سے محروم رہ جائے، ان اللہ غنی عن العالمین۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہاں پر جہنم کے عذاب کا ذکر نہیں، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور آگ میں جلا دیں گے
اور دنیا اس پر تنگ کر دیں گے اور موت اس پر سخت کر دیں گے، کوئی ایسے عذاب اور کسی ایسی وعید کا ذکر نہیں، لیکن ایسی وعید کا ذکر ہے کہ کوئی حساس شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہر عذاب سے بڑا عذاب ہے۔ کیا پہلے ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، پھر یہ اچھے طریقے سے آیت کا حصہ سمجھ آئے گا۔ والد کی محبت اور شفقت ہوتی ہے کہ وہ اولاد سے بات پرس کرتا رہتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اولاد کی تربیت کے لیے یہ سارا عمل ہوتا ہے، لیکن جب والد اولاد سے قطع تعلقی کر لیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جو مرضی کرو اور مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تو یہ اولاد سے مایوسی کا اظہار ہوتا ہے، قطع تعلقی کا اظہار ہوتا ہے۔ اولاد کی غلط حرکتیں دیکھ کر والد کو جو تکلیف ہوتی ہے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب والد اس سے بالکل ہی منہ پھیر لے تو مطلب کہ اب تمہیں جو بھی ہو مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تو یہ محسوس کرنے والے کے لیے بہت بڑی چیز، بہت بڑی محرومی۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص حج کو مانتا ہی نہیں، یا یہ ہے کہ اس گھر کے شرف اور فضیلت کو سنتا بھی ہے مانتا بھی ہے، لیکن ہیلے بہانے بنا رکھے ہیں اور اس گھر کی زیارت سے محروم ہے، فرمایا ان اللہ غنی عن العالمین، اس چھوٹے سے انسان کی ہمیں کیا پرواہ، اللہ تو سب جہانوں سے بے نیاز بے پرواہ، سارے سجدہ نہ کریں تو اسے کیا فکر ہے، اس کی بڑائی میں کیا کمی ہے، اور سارے سجدے میں پڑ جائیں تو اس کی عظمت میں اس کی شان میں اضافہ نہیں ہے۔ سجدہ کرنے والے کی اپنی خوش بختی اور محروم کی اپنی بدنصیبی۔ تو فرمایا جو شخص ہمت طاقت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہے، اب جیسے چاہے جیے جیسے چاہے مرے، مرنے کے بعد جو چاہے اس کے ساتھ قبر میں ہو، آخرت کے عذاب میں ڈالا جائے، جلے، ہمیشہ مبتلا رہے، اللہ نے اس کی طرف اب رحمت کی نظر کرنی نہیں، اللہ اس سے بے پرواہ جو چاہے کرے۔ لیکن کوئی ایمان والا ہے، کوئی محبت والا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کی بدولت، اس کے گناہوں کی بدولت اس پر کوئی عذاب آ بھی گیا، سختی تکلیف دنیا کے اندر آخرت کے اندر آ بھی گئی، تو اللہ اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے ہر مشکل میں رستہ دیتے ہیں، ہر تنگی میں کشادگی دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہر پریشانی تکلیف میں اسے راحت دیتے ہیں، کیوں؟ اس سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے، اس کی تکلیف کو اللہ محسوس فرماتے ہیں، دنیا میں بھی یہ معاملہ اور آخرت میں بھی۔ لیکن کوئی ایسے کرے گا تو پھر اللہ اس سے بے نیاز ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جو کوئی حج کی استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اب وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ اللہ محفوظ رکھیں، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔